میرے عزیزان ملت اسلامیہ السلام علیکم، نمستے، ست سری اکال۔ اللہ ہمارے تمام شہر اسلام کے مسلمان بھائیوں کو حفاظت کرے اور ان کے اہل خانہ کو اللہ ان کو تمام شیطانوں کے مکر و فریب سے بچائے۔ اللہ ان ظالم حکمرانوں کے ناپاک منصوبے سے بچائے۔ میرے عزیزان ملت اسلامیہ، ذرا غور کرو میرے پیارے مسلمان بھائیوں، آج امریکہ نے افغانستان میں ایسی آگ لگائی ہے میرے بھائی کہ جس کو سمجھنا اور سوچنا بہت مشکل ہوگا، اور جس کا اندازہ لگانا بہت اہم ہوگا۔ میرے عزیزان ملت اسلامیہ، ذرا غور کرو آپ میرے بھائی کہ آج ملک ہندوستان میں ہم سب کو یہ چیز سوچنے اور سمجھنے کی ضرورت ہے۔ آج اس بات سے آپ کو آگاہ کراؤں گا جو بات آپ کو سوچنا اور سمجھنا بہت مشکل ہوگا۔ میرے بھائی ذرا غور کرو آپ، امریکہ افغانستان میں 20 سال سے آگ لگا رہی ہے میرے بھائی، جو آگ آج لگ کے آج دنیا میں پورے آج وہ آگ ٹھنک رہی ہے۔ افغانستان میں وہ آگ لگی ہے لیکن پوری دنیا ڈر رہی ہے میرے بھائی کہ کہیں ایسا نہ ہو جائے کہ ہم کو وہ آگ میں جھونکنا پڑے اور ہم کو اس آگ میں کودنا پڑے، لیکن نہیں، غور کرو میرے بھائی، یہ بات نہیں ہے، بات یہ ہے امریکہ 20 سال سے اپنے ملٹری فورس وہاں پر قائم کی تھی افغانستان میں کہ ہم ایک طالبانیوں کو چن چن کر ماریں گے، ہم ان کو جماوڑا نہیں لگانے دیں گے، ہم افغانستانیوں کا مقابلہ کریں گے۔ لیکن میرے بھائی ذرا غور کرو آپ، جب ملک غلام بن جاتا ہے، جب ملک ظالم حکمرانوں کے قید میں آ جاتا ہے، جب ملک ظالم حکمرانوں کے بولنے میں، ان کے کہنے میں چلنے لگتا ہے ملک، تو میرے بھائی اللہ اپنے ایسے نمائندے کو کامیاب کرتا ہے۔ جب ملک غلامی کی طرف منہ موڑ دیتا ہے تو اللہ اپنے ایسے نمائندے لوگوں کو کامیاب کرتا ہے ملک کو آزاد کرنے سے۔ میرے بھائی ذرا غور کرو آپ، امریکہ ایک ایسا نام ہے میرے بھائی، ایک ایسا دیش ہے، ایک ایسا نام ہے میرے بھائی کہ جو امریکہ پوری دنیا میں جس کا نام خراب ہے اور اس کو ٹیررسٹ ملک قرار دیا جاتا ہے میرے بھائی۔ ذرا غور کرو میرے بھائی کہ آج وہ امریکہ ایسی بدترین آگ لگائی ہے افغانستان میں کہ جس کو بجھانا بہت اہم ہوگا، جس کو بجھانا بہت بدترین ہوگا، اور وہ آگ کی دہک پورے ہندوستان میں نہیں بلکہ پوری دنیا میں آگ ڈھنک رہی ہے، آگ جل رہی ہے۔ لیکن غور کرو میرے بھائی، اسی آگ میں وزیر اعظم ہندوستان کے نریندر مودی کو امریکہ ڈھکیلنا چاہتی ہے، اور ہندوستان کے وزیر اعظم نریندر مودی کو لے جا کر امریکہ اسی ٹھنکتی ہوئی آگ میں جھونک دیا۔ لیکن آج ہمارے دیش کی گودی میڈیا ٹی وی چینل اس چیز کے شکوہ شکایت نہیں کر رہے ہیں۔ کیوں نہیں کر رہے ہیں؟ وہ اپنی پپا کی بات کر رہے ہیں۔ لیکن ذرا غور کرو میرے بھائی، وہ اپنی پپا کی اس لیے بات کر رہے ہیں کہ امریکہ کے مطابق سے چل رہے ہیں کہ کیا ہندوستان انگریزوں کے مطابق سے چلے گا؟ کیا ہندوستان انگریزوں کے کہنے پہ چلے گا؟ کیا ہندوستان انگریزی قانون سے چلے گا؟ کیا ہندوستان کے سمویدھان سے چلے گا؟ میرے بھائی ذرا غور کرو آپ، میں سب طبقات کے لوگوں کو سمجھانا چاہتا ہوں، سب طبقات کے لوگوں کو بولنا چاہتا ہوں۔ میں اپنے ہندو بھائیوں سے بھی بولنا چاہتا ہوں، میں اپنے مسلمان بھائیوں سے، میں اپنے سکھ بھائیوں سے، عیسائی بھائیوں سے، دلت آدی ہر بھائیوں سے میں اپنی بات کو، میں الفاظ کو استعمال کرنا چاہتا ہوں، اور اس کو سوچنے اور سمجھو کہ میں کیا بول رہا ہوں اور ہمارے بولنے کا وجہ اور مقصد اور مطلب کیا ہے۔ میرے عزیزان ملت اسلامیہ، ذرا غور کرو میرے بھائی، امریکہ اسی ٹھنکتی ہوئی افغانستان کے انگار میں نریندر مودی کو اس لیے ڈھکیل دی میرے بھائی کہ اس کو معلوم ہے امریکہ کو کہ ہم افغانستان کے طالبانیوں کا مقابلہ نہیں کر سکتے، ہم افغانستان کے طالبانیوں کا ان کا مقابلہ نہیں کر سکتے، ان کی طاقتوں کا اندازہ نہیں لگا سکتے۔ اس کے لیے افغانستان 20 سال کے بعد وہ آگ لگا کر پیچھے اپنی قدم لے لی اور پیچھے ہٹ گئی ہے، اور اسی آپ پیچھے ہٹ کر میرے بھائی نریندر مودی کو جھونک دیے۔ 20 سال سے میرے بھائی بتاؤ، جو امریکہ اپنی ملٹری فورس وہاں پر قائم کی ہو، کیا وہ امریکہ اپنے وہاں افغانستان کے ترقیات کاموں کے لیے اور وہاں کے لوگوں کے لیے اور وہاں کے گورنمنٹ کے لیے، کیا امریکہ پیسہ وہاں خرچ نہیں کر سکتی تھی؟ انویسٹ نہیں کر سکتی تھی؟ اپنا پیسہ خرچ نہیں کر سکتی تھی؟ لیکن نہیں، امریکہ کو میرے بھائی معلوم تھا کہ آج نہیں کل طالبان ہم پر حاوی ہوگا اور ہم کو یہ سرحد چھوڑ کر ہم کو بھاگنا ہوگا۔ وہ امریکہ کو یہ چیز معلوم تھا،
इसी लिए अमेरिका ने अपना पैसा इन्वेस्ट नहीं किया, हिंदुस्तान के वजीर आजम नरेंद्र मोदी से इन्वेस्ट कराया वहां पर पैसा, और वहां से करवाने के बाद हिंदुस्तान के वजीर आजम 300 अरब डॉलर ले जाकर मेरे भाई अफगानिस्तान में खर्च किए, गवर्नर हाउस में लगाए, डैब में लगाए, वहां के तरक्यात कामों के लिए इन्वेस्ट किए पैसा। क्यों हिंदुस्तान के वजीर आजम अमेरिका के कहने पर हिंदुस्तान के गरीबों का, मजलूमों का पैसा क्यों ले जाकर वहां पे इन्वेस्ट किए? मेरे भाई जरा गौर करो आप, ये चीज से मैं आपको आगाह कराऊंगा, ये चीज मैं आपको बताऊंगा कि हिंदुस्तान के नागरिकों को, हिंदुस्तान की जनता को, हिंदुस्तान की आवाम को, हिंदुस्तान के नागरिकों को परेशान कर उनको निचोड़ कर उनको बदतरीन हाल उनका बना दिया जाए और उनका पैसा ले जाकर बाहर मुल्क में इन्वेस्ट किया जाए, जिससे हमारे मुल्क को नुकसान है। हमारा मुल्क उस बर्बादी और तबाही के आलम में जाकर खड़ा हो सकता है, हमारी मुल्क वो आलम में जाकर खड़ा हो सकता है कि जिसका हम अनुमान लगाना कोई अंदाजा नहीं लगा सकते, अनुमान नहीं लगा सकते। नहीं, वजीर आजम ये चीज, ये सियासत अगर कहीं करेंगे तो सिर्फ और सिर्फ हिंदुस्तान की आवाम, हिंदुस्तान की नागरिकों के साथ ये सियासत करेंगे, बाहर मुल्कों से वो सियासत नहीं कर सकते। मेरे भाई जरा गौर करो आप, अमेरिका आज अफगानिस्तान की सरहदों को छोड़कर भाग चुका है, लेकिन हिंदुस्तान के वजीर आजम को मालूम है कि अगर अमेरिका अगर जब इतना सुपर पावर ताकत छोड़कर सरहद भाग गई हो तो हिंदुस्तान के वजीर आजम को जाना क्या मुमकिन है? हिंदुस्तान के वजीर आजम को क्या उस रास्ते पे कदम रखना क्या आसान है? क्या हिंदुस्तान के वजीर आजम को उस जगह क्या शोभा देता है? मैं उस चीज से आपको आगाह कराऊंगा, लेकिन हिंदुस्तान के वजीर आजम मेरे भाई नहीं, वो चीज से नहीं आगाह कहेंगे, वो चीज गोदी मीडिया आपको नहीं बताएगी, क्योंकि गोदी मीडिया सिर्फ और सिर्फ टेररिज्म का फरोग दे रही है। गोदी मीडिया सिर्फ और सिर्फ जाके टेररिस्टों के खिलाफ, टेररिस्टों के साथ जाकर खड़ी है, उन टेररिस्टों के साथ खड़ी है गोदी मीडिया, जिससे हमारे देश को, हमारे देश के नागरिकों को, हमारे देश की जनता को नुकसान है। मेरे भाई जरा गौर करो आप, अगर गोदी मीडिया क्यों नहीं बता रही है, क्यों नहीं गोदी मीडिया इस चीज को दिखा रही है, सिर्फ और सिर्फ तालिबान की मुखबरी कर रही है, तालिबान की दलाली कर रही है, क्यों गोदी मीडिया इस चीज को नहीं दिखा रही है? क्या वजीर आजम अमेरिका की बात गोदी मीडिया नहीं कर सकती है? आज अमेरिका उस आग को लगाकर हिंदुस्तान के वजीर आजम को झोंक दी है, उसी आग में हिंदुस्तान को वजीर आजम आग लगा दी है, हिंदुस्तान के वजीर आजम को उसी में ढकेल दी है मेरे भाई। लेकिन जरा गौर करो, इससे सबसे ज्यादा अगर किसी को नुकसान होगा, इससे सबसे ज्यादा अगर किसी को परेशानी होगी तो हिंदुस्तान को, आवाम को भी, हिंदुस्तान की जनता को, हिंदुस्तान की नागरिक को होगी। इसलिए होगी कि हिंदुस्तान का नागरिक माल से भी जाएगा और जान से भी जाएगा मेरे भाई। इसलिए मैं आपको बातें बताना चाहता हूँ, क्योंकि बदतरीन हाल है अफगानिस्तान में और हमारे देश को उसका समर्थन देना बहुत खतरे का मुताबिक है, बहुत खतरा है हमारे देश को, हमारे देश के नागरिकों को और हमारे देश के वजीर आजम को। उस जगह से खतरा है, अमेरिका से और अफगानिस्तान से खतरा है। तुरंत के तुरंत हिंदुस्तान के वजीर आजम को अपना मुंह मोड़ लेना चाहिए अमेरिका से और अफगानिस्तान से। अगर नहीं मोड़ेंगे तो याद रखो मेरे भाई, तालिबान अपनी हुकूमत वहां पर बनाएगा। हुकूमत बनाने के बाद मेरे भाई अब पाकिस्तान, चाइना से मिलकर वो हमारे ऊपर हावी होगा, और जब हावी होगा तो उससे परेशानी हमको होगी, तकलीफ हमको होगी। तभी गोदी मीडिया अपने पप्पा की बात लेकर आएंगे कि अफगानिस्तान में, हिंदुस्तान में टेररिस्ट घुस चुके हैं, हिंदुस्तान में पाकिस्तानी घुस चुके हैं, ये घुस चुके हैं। नहीं, लेकिन नहीं मेरे भाई, हिंदुस्तान में घुसने का मौका दिया जा रहा है, हिंदुस्तान को आग में ढकेलने का मौका दिया जा रहा है, हिंदुस्तान में आग लगाने का मौका दिया जा रहा है। आज ये चीज गोदी मीडिया नहीं बताएगी, आज ये चीज तुम्हारा भाई बताएगा। क्यों? आज हमको, मुल्क को, हमारे मुल्क हिंदुस्तान को खतरा है। इसलिए मैं आपको बात बताना चाहता हूं कि आप हिंदुस्तान के वजीर आजम को बोलो, कंट्रोल करो कि अमेरिका से, अफगानिस्तान से अपना रिश्ता खत्म कर दे, और जो पैसा अफगानिस्तान में ले जाके खर्च किए, वही पैसा अगर हिंदुस्तान में खर्च किए होते, अगर वही पैसा हिंदुस्तान में डेवलपमेंट किए होते, तो आज हिंदुस्तान के से ज्यादा पावरफुल और हिंदुस्तान से ज्यादा ताकतवर कोई मुल्क नहीं होता मेरे भाई, जो ले जाकर हिंदुस्तान के वजीर आजम अफगानिस्तान में खर्च किए। और
اور امریکہ یہ نہیں چاہتا ہے میرے بھائی، امریکہ یہ چیز نہیں چاہتا ہے کہ ہندوستان سپر پاور ملک بنے. امریکہ اپنا غلام بنانا چاہتا ہے، امریکہ اپنا وہ بنانا چاہتا ہے کہ ہندوستان ایک غلامی کی طرف منہ موڑ لے. لیکن ذرا غور کرو، اس بات سے میں آگاہ کراؤں گا میرے بھائی، ذرا غور کرو. آج حالات اتنے بدترین ہو گئے کہ آج ہمارے ملک کو خطرہ ہی خطرہ ہے. 300 کلومیٹر میں چائنا گھس چکا ہے ہندوستان میں میرے بھائی. 300 کلومیٹر میں آج چائنا اپنا قبضہ جما لیا ہے. لیکن ہندوستان کے وزیر اعظم کو ادھر نظر نہیں ہے، ہندوستان کے وزیر اعظم کا نظر پاکستان کی طرف ہے. جو پاکستان جس کے ہم ذکر بھی نہیں کرتے، جس کے طرف ہم سوچتے بھی نہیں ہیں، وہ پاکستان کی طرف ہندوستان کے وزیر اعظم جا کر کھڑے ہیں میرے بھائی. ذرا غور کرو، اگر ہمارے گھر کا اگر ایک دیوار نہیں ہو سکتی، ہمارے گھر کا چاروں طرف دیوار ہو سکتی ہے، تو ہم اپنے گھروں کا چاروں طرف سے نظر رکھیں گے، ایک طرف سے نظر نہیں رکھ سکتے. لیکن ہندوستان کے وزیر اعظم کا ماننا یہ ہے، ہندوستان کے وزیر اعظم کا کہنا یہ ہے کہ ایک طرف کھڑے ہو کر ہم ظالم حکمرانوں سے ایک طرف مقابلہ کریں گے. لیکن نہیں، ایک طرف سے چائنا ہمارے ملک میں قبضہ کر لیا، دوسرے طرف ہندوستان کے وزیر اعظم اپنا پیسہ لے جا کر وہاں انویسٹ کر رہے ہیں. اگر وہی پیسہ اگر بارڈر پہ خرچ کرتے، وہی پیسہ اگر چائنا کے بارڈر پہ لے جا کے وزیر اعظم خرچ کرتے، تو چائنا آج ہمارے ملک میں 300 کلومیٹر میں اپنا قبضہ نہیں جما سکتی ہے. لیکن آج گودی میڈیا اس چیز کو نہیں بتا رہی ہے، اس چیز سے متاثر نہیں کرا رہی ہے. میرے عزیزان ملت اسلامیہ، اس چیز سے غور کرو آپ، اور اس چیز کو سوچنا اور سمجھنا بہت ضروری ہوگا کہ ہم کو فائدہ کس چیز سے اور نقصان کس چیز سے، اور ہم کو یہ چیز ماننا اور سمجھنا سوچنا بہت سخت ضروری ہے. ہندوستان کے وزیر اعظم صرف اور صرف ہندوستان کو غلامی کی طرف ڈھکیل رہے ہیں، اور ہندوستان کو آگ میں ایک بدترین طریقے آگ میں جلانا چاہتے ہیں میرے بھائی، جس سے امریکہ ڈر رہی ہے، تھر تھرا رہی ہے. آج وزیر اعظم اپنا 56 انچ کا سینہ دکھاتے ہیں، 56 انچ کے جن کے سینے میں 56 سوت کا کلیجہ نہیں ہے، دل نہیں ہے، وہ وزیر اعظم اپنا 56 انچ کا سینہ دکھاتا ہے. لیکن یاد رکھو میرے بھائی، اگر وہی 56 انچ کا سینہ اگر واقعی نریندر مودی کے اندر ہو جائے تو ہندوستان ایک عظیم الشان ملک بن سکتا ہے، اور امریکہ سے سپر پاور طاقت بن سکتا ہے، اور امریکہ کو اپنے تلوے چاٹنے پر مجبور کر سکتا ہے. لیکن وزیر اعظم نریندر مودی اس چیز سے متاثر نہیں ہو رہا ہے. ہندوستان کا وزیر اعظم نریندر مودی اس چیز سے غور نہیں ہو رہا ہے. کیوں؟ ہندوستان کو غلام بنانا ہے، ہندوستان کو ایک ایسے منصوبے میں ڈھالنا ہے کہ ہندوستان آگے نہ بڑھے، ہندوستان کے عام ناگرک آگے نہ بڑھے. میرے بھائی، اس طریقے پہ ہندوستان کے وزیر اعظم ہندوستان کو لے کر جا رہے ہیں. میرے عزیزان ملت اسلامیہ، یہ چند باتیں تھیں میں جو آپ کے درمیان میں رکھنا چاہتا تھا. آپ غور کرو، اس چیز کو سوچو اور سمجھو، کیا حالات ہے ہمارے ملک کا اور کیا حالات ہونے جا رہے ہیں. اور اگر افغانستان میں اپنی حکومت اگر طالبان بنائے گا میرے بھائی، تو اس سے سب سے زیادہ اگر کسی کو نقصان ہوگا تو ہندوستان کو ہوگا. ہندوستان کے آرمی فوجیوں کو نقصان ہوگا اگر طالبان اپنی حکومت وہاں بناتا ہے. تو ہم ان لوگوں سے خلاف ہیں جو آج امریکہ سے ہم خلاف ہیں اور نریندر مودی کے خلاف ہے. کیوں ہندوستان کے وزیر اعظم جا کر اپنا پیسہ وہاں پر انویسٹ کیے؟ آج وزیر اعظم اپنا پیسہ وہاں انویسٹ نہیں کرتے. آج امریکہ وہ آگ 20 سال سے نہیں لگاتی تو آج افغانستان کا یہ ماحول، صورت ماحول نہیں ہوتا میرے بھائی. یہ حالات افغانستان کا نہیں ہوتا جو آج حالات ہو رہے ہیں. ہم اپنے وزیر اعظم سے یہ بولنا چاہتے ہیں کہ آپ امریکہ سے رشتہ ختم کرو، افغانستان سے رشتہ ختم کرو، آپ ملک ہندوستان کی حفاظت کرو، اور ملک ہندوستان کی ناگرکوں کا حفاظت کرو، ملک ہندوستان کے عام شہریوں کا حفاظت کرو، جس سے ہم سب ہندوستانیوں کو فائدہ ہو اور ہمارا ملک وہ آسمانی کے بلندی پر جا کر کھڑا ہو کہ سپر پاور امریکہ بھی کیا پوری دنیا ہماری قدموں کے نیچے ہو، اور ہم ایک سپر پاور بن کر ایک دنیا کے سامنے کھڑے ہوں. عزیزان ملت اسلامیہ، السلام علیکم، نمستے، ست شری اکال.